السلام علیکم. پروگرام 11th آور کے ساتھ میں ہوں فرحان شبیر، اور آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے موجودہ ملکی صورتحال کے حوالے سے. 2-3 موضوعات ہم لیں گے. آج ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. 4 سے 6 روپے پیٹرول، ڈیزل، مٹی کے تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. پہلے سے ہی عوام مہنگائی کے جو ہے وہ پارٹوں میں پسے ہوئے ہیں. مزید یہ جو مہنگائی کا ایک اور بم پیٹرول کی صورت میں ان پر گرا ہے، کیا رنگ لائے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آئینی اصلاحات کی کمیٹی جو اپنا کام کر رہی تھی، 29 رکنی یہ کمیٹی ہے اور تقریباً 127 آرٹیکلز کا جائزہ لے گی. لیکن آج ہی یہ بیان سامنے آیا بابر امان صاحب کا کہ ڈیڈ لاک آ گیا ہے اس کے اوپر، اور اس میں سرحد کا نام پختونخوا رکھنے کے اوپر مسلم لیگ نواز اور قاف جو ہیں وہ راضی نہیں ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ANP کے حاجی عدیل کا کہنا ہے کہ صوبوں کو وسائل کے اوپر اختیارات کے حوالے سے بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے. تو کیا ایسی صورت میں یہ آئینی کمیٹی اصلاحات کی جو اپنا کام کرنا چاہ رہی تھی وہ مقررہ وقت تک ہو پائے گا یا نہیں؟ اور جو اختیارات منتقل ہونے ہیں صدر سے وزیر اعظم کی طرف، اس کے ساتھ ساتھ دوسری آئین کی جن شقوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، کیا وہ اس ڈیڈ لاک کو کیسے حل کر پائے گی یہ کمیٹی؟ اس پر بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان پیکج جو پیش کیا گیا اسے بہت سے حلقوں کی طرف سے جہاں پہلا قدم قرار دیا گیا، آغاز قرار دیا گیا، وہیں پر بلوچ قوم پرست جماعتوں نے اسے مسترد کر دیا ہے، زبانی جمع خرچ قرار دیا ہے. پشتون قیادت جو بلوچستان کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ انہیں اس پر اعتماد میں نہیں لیا گیا، لہٰذا انہوں نے اسے بلوچستان پیکج کے علاوہ بلوچ پیکج قرار دیا ہے. اسی صورتحال پر ہم بات کریں گے اور ایک بریک کے بعد آپ کا اپنے مہمانوں سے بھی تعارف کرائیں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم مختلف صورتحال پر بات کریں گے. مہنگائی کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے حوالے سے پیکج اور آئینی اصلاحات کی کمیٹی میں جو ڈیڈ لاک کی بات ہو رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما محمد رفیق انجینئر. آپ صوبائی وزیر بھی ہیں برائے کچی آبادیز کے. آپ دونوں حضرات کا شکریہ. رفیق انجینئر صاحب، آپ سے گفتگو آغاز کرنا چاہوں گا. چونکہ مہنگائی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، حکومتی جماعت آپ کی ہے. آج ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے سے 6 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے. پہلے ہی ایک طرف عوام اتنی مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، چینی کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے اقدامات، اگر یہ قیمتیں بڑھیں گی، عوام اور حکومت میں اور دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی؟ تھینک یو سر. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو عالمی ریسیشن آیا ہے، اس ریسیشن میں جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں بھی مہنگائی ہوئی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، اداروں سے لاکھوں لوگ نکالے گئے ہیں، امریکہ جیسے ملک میں، یورپ میں، اور بلکہ ہم دور نہ جائیں، ہمارے برابر میں ہی جو ہے وہ جو یونائٹڈ عرب امارات کو آپ دیکھیں کہ وہاں بھی اس ریسیشن کا بہت بڑا وہ دباؤ ہے. مگر اس ریسیشن کا ہمارے ملک پہ اثر نہیں ہوا. نہیں، ہم بھی اسی عالمی اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں کنیکٹڈ ہے. اور یہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں، یہ جو ہے وہ اوپیک کی طرف سے اور اس کی طرف سے ہوتی ہیں. پھر ہم نے جو قرضے لیے ہیں، جس طرح جو ہے IMF اور ورلڈ بینک سے اور جو دوسرے جو اداروں سے ہم نے لیے ہیں، وہاں بھی وہ قرضے جو ہے پہلی بار انہوں نے یہ کنڈیشنز لگائیں کہ آپ نے سبسڈی عوام کو نہیں دیں گے، اور موجودہ حکومت کو جو سبسڈی ہے بہت ساری چیزوں پر ختم کرنی پڑی. لیکن ایگریکلچر سیکٹر میں ٹریکٹر وغیرہ ان پر جو ہے وہ سبسڈی، پہلے جو ہے وہ سبسڈی دی جاتی تھی. پچھلی حکومتوں میں بہت ساری سبسڈی الیکٹرکسٹی پر دی جاتی تھی، دیگر چیزوں پر دی جاتی تھی، لیکن وہ سبسڈی بھی ختم ہوئی، لیکن اس پر جو ہے وہ اثر پڑ. اب رہی بات کہ جو اوپیک کی جو جہاں پر جو ہے سونے کی قیمتیں اگر بڑھتی ہیں یا ڈالر کی قیمت یا اوپیک کا جو ہوتا ہے، الٹیمیٹلی اس کا یہاں بھی اثر پڑتا ہے. اور گرانی واقعی اپنی جگہ پر مہنگائی ہے، وہ ساری چیزوں کو ہمیں فیس کرنا ہے. اور پاکستان کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے جو فوراً پہلے انویسٹمنٹ آتی تھی یا انویسٹر آتے تھے، کارخانے کھلتے تھے، اور یہاں جو ہے ایک روزگار کے مواقع بھی ہوتے تھے اور بزنس یہاں آتا تھا. لیکن جو ہم اس وقت جو وار اگینسٹ دی ٹیررزم میں جتنے ہم انوالو ہیں اور ہم جو لڑ رہے ہیں اس وقت، پاکستان کے استحکام اور سالمیت کا مسئلہ ہے. اور دوسری طرف بہت ساری بھی وجوہات ہیں جہاں جو ہے اس بار پہلے جو ہے گندم کا کرائسس تھا، آٹے کا کرائسس، اس کرائسس کو موجودہ حکومت نے کنٹرول کیا، اچھی کراپ ہوئی.
اب رہا چینی کا جو بحران ہے، اب چینی کے بحران کو بھی موجودہ حکومت کنٹرول کر، یہاں پر جو ہے دوسرے کچھ چینی کے بحران کو تو رفیق صاحب 2 مہینے ہو گئے. میں مشاہد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا دیکھیں یہاں جو چینی کی بات میں کر رہا ہوں، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے مل آنر اور جو ہے وہ جو گروور ہے، آپ گروور کو اچھے ریٹس نہیں دو گے، وہ کیوں گنا اگائے گا؟ آپ گروور کو اچھے ریٹ دو گے تو وہ گنا اگائے گا. آپ گروور کو اچھے ریٹ دو گے وہ گندم اگائے گا. آپ گروور کو اچھے ریٹ دو گے تو چینی کے بحران پر بھی ہم بات کریں گے. میں مشاہد صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو آج ہی پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بہت ساری وجوہات ہیں، عالمی معیشت جو ہے وہ گرانی کا شکار ہوئی ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں ہی رپورٹ آئی تھی کہ کس طرح سے آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ اپنا مارجن کما رہی ہیں، اربوں روپے انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈالے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یا ہر مہینے یا 15 دن بعد جو بھی بڑھتی ہیں، اس کا ظاہر ہے یہ ایک طریقے کا منی بجٹ ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے پھر پوری یعنی کہ اکانومی پہ اور عام آدمی پہ خاص طور سے بہت زیادہ اس کا بوجھ پڑتا ہے. اس کی مختلف وجوہات جو رفیق انجینئر صاحب نے بتائی ہیں وہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات اس میں وہ میں کرنا چاہتا ہوں ایڈیشن، کہ اس طرح کے جتنے بھی حالات ہوتے ہیں اس میں حکومتیں اپنی ایک اسٹریٹجی بناتی ہیں کہ اگر اس طرح دیکھیں نا، اب پاکستان کے عوام اور امریکہ کے یا یو اے ای کے یا سعودی عرب کے عوام میں بڑا فرق ہے. وہ برداشت کر سکتے ہیں بہت ساری باتیں، ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود امر واقعہ یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی تک سبسیڈائز کیا جا رہا ہے کھانے پینے کی چیزوں کو، خاص طور سے یو اے ای میں بھی کیا جاتا ہے، سعودی عرب امریکہ میں کیا جاتا ہے، امریکہ یو کے سب جگہ کیا. اب بات یہ ہے کہ خالی یہ کہہ دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، اگلے مہینے پھر بڑھ جائے گا اگر اوپیک نے بڑھا دیے تو. بھائی بات یہ ہے کہ عوام کا ایشو تو نہیں ہے نا، یہ عوام کو تو آپ کو بہرحال کہیں نہ کہیں سے اپنے خرچے کم کر کے دیکھیں نا، جو اصل سوال ہے اس طرف آنا پڑے گا کہ جب یہ ہنگامی صورتحال ہے میرے نزدیک، کہ آپ مطلب کہ آپ کو بڑھانی پڑ رہی، ٹھیک ہے بڑھائیں آپ، لیکن آپ تو عوام کے لیے، اور خاص طور سے پیپلز پارٹی جو ہے یہ تو عوامی پارٹی ہے نا، ایک روٹی کپڑا مکان ان کا ایک نعرہ ہے، تو اس میں انہیں کچھ بھی کرنا پڑے، کوئی حکمت عملی، کوئی اسٹریٹجی وہ نظر نہیں آتی. یہ ہے افسوسناک بات کہ جی ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہوئی ہے لیکن ہم اس کو اس طرح سے ہینڈل کریں گے، وہ کہیں ویژن نظر نہیں آتا. رفیع صاحب ویژن نظر نہیں آتا، حکمت عملی نظر نہیں آتی. عوام کے اوپر تو ٹیکس لگا کے پیسے پورے کیے جاتے ہیں، لیکن جس طرح مشاہد صاحب نے کہا کہ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات بھی کم کریں. وفاقی کابینہ میں وزراء کی تعداد اب دیکھیں، چاروں صوبوں میں وزراء کی تعداد دیکھیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ان اقدامات کے اوپر بھی کنٹرول کیا جائے تو بھی پیسے آ سکتے ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں میں ایک ایگزامپل دوں گا. جب ہم یہاں حکومت میں آئے سندھ میں، تو یہاں جو اوڈیز جو تھیں ہمارے اوپر 5 ارب سے اوپر تھی. موجودہ حکومت نے جو اوور ڈرافٹ ہے اسٹیٹ بینک کے ہم نے ختم کیے. آپ دیکھیں جو قرضے چھوڑ کر گئے ہیں، سندھ حکومت بھی مقروض ہے، وفاقی حکومت بھی مقروض ہے، وہ قرضے بھی دینے ہیں، جہاں بہت سارے جو ہے وہ جو بوجھ جنہوں نے جو ہے قرض لے کر جو ہے وہ ملک کی معیشت کو جو ہے چلایا ہے، اور ایسی معیشت جسے ہم یہ کہیں کہ بیساکھیوں پر چلایا، تو اب ان ساری چیزوں کو بھی ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. رہی بات عوام کے لیے، ہمارے پاس ویژن ہے، عوام کے لیے ہم پروگرام رکھتے ہیں، عوام کے لیے جو ہمارے پاس بہت سارے پروگرام ہیں. اب اتنی جو ہے وہ اتنا الدین کا چراغ تو نہیں ہے کہ موجودہ حکومت آتے ہی سارے معاملات، الیکٹرکسٹی کا مسئلہ پچھلی حکومتیں چھوڑ گئی ہمارے لیے، کانسٹیٹیوشنل پرابلم 17th امینڈمنٹ ہو یا لیگل فریم ورک آرڈر ہو، پچھلی حکومتیں ہمارے لیے چھوڑ کر چلی گئی. آئینی جوڈیشری کا پرابلم ہو، ہمارے لیے پچھلی حکومت چھوڑ کر چلی گئی. مہنگائی کا جو مسئلہ ہو، جو اجزیہ ہو، پچھلی حکومتیں ہمارے لیے چھوڑ. مہنگائی کے معاملے میں تو دیکھیں رفیق صاحب، خود لوگ جو ہے نا اب وہ ماضی میں پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر کی حکومت کو یاد کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں چینی 35 سے 30 روپے کی مل جاتی تھی. دیکھیں میں اس بات پر نہیں جاؤں گا کہ سپریم کورٹ نے کیا ججمنٹ دی، میں اس پر نہیں جاؤں گا. اس وقت آپ جائیں انڈیا میں، چینی کی قیمتیں 75 روپے فی کلو ہے. آپ برابر کی کنٹری میں جائیں جہاں چینی، اب یہاں سے جو لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں، جو یہاں سے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں ان بارڈرز کو سیل کریں، جو یہاں تاجروں نے جو ہے نا ذخیرہ کر رہے ہیں، جو ملر ہیں وہ اپنے اس کو جو ہے بوائلر نہیں چلا رہے. جہاں تک جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو کسان ہے جس نے وہ لگائی ہے، کراپ لگائی ہے، جو گنا لگایا ہے،
اب اس چاہتے ہیں کہ وہ گنا اتنی دیر سے جو ہے اس کی جو ہے کٹائی ہو، جب وہ دیر سے کٹائی ہوگی، اور پالیسی طے کرنا بھی